ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے درس کا، اس کا عنوان پچھلی قومیں اور ان پر اترنے والا اللہ کا عذاب۔ سورہ عنکبوت کی جو مرکزی آیت درس کے لیے تلاوت کی گئی ہے، اس میں ہم سے پہلے 4 بڑی قومیں جن پہ اللہ نے اپنا غضب اور عذاب نازل فرمایا اس کا ذکر ہے۔ اس کے تحت ہم نے 2 عذاب یافتہ قوموں پر گفتگو کی۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو کوئی بتا سکے تو چند سوالات۔ قوم عاد، اس پر اللہ نے کون سا عذاب بھیجا تھا؟ پتھروں کی ریح سرسر حقہ کے اندر وَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ سرسر عاتیہ۔ اور اس کے بعد اس پر کون سا عذاب ہے؟ قوم عاد کے نبی کون تھے؟ حضرت ہود۔ اور قوم ثمود کی طرف حضرت صالح۔ تیسرے نمبر پہ جو سورہ عنکبوت کی آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے کچھ لوگ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ اپنے آپ میں ایک بڑا عذاب ہے۔ زندہ قبر کے اندر اتار دیا۔ یہ سب قبر تو پوچھنا گہری ہوتی ہے، زمین میں دھسانا یعنی مسلسل زمین کے تحت، جس کو پاتال لوگ کہتے ہیں، نہ جانے اس کی کیا حل ہے، اس کو زمین میں زندہ ہوگا۔ اس سے وہاں کا کون ہے؟ کسی کو پتا ہے اللہ نے زمین میں کس کو دھسا ہے؟ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا تھا۔ قارون کون تھا؟ زمین میں کیوں دھسایا گیا؟ اتنا سخت عذاب اللہ نے اس پہ کیوں نازل فرمایا؟ ان سوالات پہ ہم گفتگو کریں گے۔ سورۃ القصص قرآن کی ایک سورت ہے، اس میں تقریباً پورا رکوع قارون کے تعلق سے۔ یہ نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، قارون۔ مشہور جو کفار ہوئے جن کے نام ساتھ ساتھ قرآن میں بھی بیان ہوئے، حدیث میں بھی بیان ہوئے، فرعون، حامان، قارون، قرآن میں 2-3 جگہ ترتیب آئی ہے ناموں، اور ایک حدیث کے اندر مع فرعون وحامان وقارون وابی بن خلف، کہ ایک آدمی ان لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا اس کا قیامت میں، ان بڑے بڑے کفار کے سرداروں کے ساتھ۔ یہ ہوتا ہے کافر بدعت، کفر میں بٹی۔ ایک ہوتا ہے ان کی لیڈرشپ جو زیادہ فساد پھیلاتی ہے، اس لیے عذاب کی حقدار بھی زیادہ بنتی ہے۔ لیڈرشپ کوئی بھی ہو، وہ لوگوں کی اصلاح، سدھار اور لوگوں کے بگاڑ کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی لیے انسانی تاریخ میں جب دنیا میں صالح، نیک اور اچھی لیڈرشپ آئی تو دنیا میں امن و عاشق قائم ہوئے۔ مثلا جب دنیا میں خلافت اعلیٰ بنہاج و نبوہ قائم ہوئی
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر صدیق سے جو خلافت راشدہ کا آغاز فرمایا، آپ ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اپنے پڑھائے بھی امن و آشتی کے ساتھ زندگیاں بسر کرتے تھے۔ ایک یہودی کو بیان پر سن رہا تھا کہ انسانیت کے لیے، انسانیت چیخ چیخ کے خلافت کو پھپا رہی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب کا نام لے کے کہا کہ فاروق اعظم کا دور آنا چاہیے، کہ انصاف امن و آشتی کا دور تھا۔ وہ یہودی کے الفاظ ہیں کہ ان کے دور میں اگر ایک یہودی کمزور طبقے کا ہوتا تو ایک مسلمان اس کی مدد کرتا مالی طور۔ تو جب دنیا میں صالح اور نیک اور اچھے لوگوں کی لیڈرشپ آئی ہے، تب دنیا میں انصاف قائم ہوا، برابری قائم ہوئی ہے، امن آشتی قائم ہوئی ہے۔ اور جب دنیا کے اندر فاسق و فجار، ظالم اور غاصب اور گندے قسم کے لوگوں کو لیڈرشپ ملی ہے، تب دنیا کے اندر فساد پھیلا ہے، حقوق تلفی ہوئی ہے، ظلم اور جاتی ہوئی ہے۔ کیا بنی کیا پڑھا ہے، سب نے خوف کے ساتھ زندگی بسر کی ہے۔ یہ انسانی نہیں ہے۔ لیڈرشپ کا انسانوں پر بہت بھاری رول ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے دعا بھی سکھائی، جو دعائے نازلہ اس کو کہا جاتا ہے، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ ان کو ہم پہ مسلط مت کرو جو ہم پہ رحم نہ کرے۔ میں ابھی واقعی اور چلی جائی قوم ان قارون قال من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک شخص تھا جو موسیٰ کی قوم کا ایک فرد تھا، فوقع علیہ، لیکن شرکس ہو گیا، ظالم بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد ہونے کے باوجود بھی فرعون کا ساتھی ہو گیا۔ فرعون نے اس کو اپنا اعلی کار بنا لیا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں ظالم حکومتیں اور ان کے جو لیڈر ہوتے ہیں، جب بھی کسی ایک مخصوص قوم پر ظلم کا ارادہ کرتے ہیں تو اسی قوم میں سے چند لوگوں کو اپنا اعلی کار بنا دیتے ہیں جو اس کی کٹ پڑتی ہوتے ہیں۔ یہ تو کیا ابھی معروف ہے دنیا کے اندر، امریکہ نے جہاں امریکی ہے وہاں پر اس کا کیا کی اپنے ہم خیال نمائندے اسی قوم میں سے اٹھاتے اور اوپر مسلط کر دیے۔ یہ بہت بڑا طریقہ قافلہ، کسی بستی پہ حملہ ہو جاؤ اور پھر برائے رات خود اس پر قابض ہونے کی بجائے انڈائریکٹ اس پہ قابض ہو جاؤ، اسی قوم میں سے ایک فرد کو چنو جو اوپر خود لیو۔ فرعون نے بھی کیا، قارون کو اپنا نمائندہ بنایا بنی اسرائیل پر ظلم و زیادتی کے لیے۔ بعض لوگوں نے اس کو منافع کہا، لیکن منافع نہیں کافی ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیر کاٹتا تھا، بنی اسرائیل پر فرعون کا ظلم کتنا مشہور ہے، انسانی تاریخ میں کسی ظالم نے ایسا ظلم نہیں کیا۔ یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم، اب کما قال، لڑکے پیدا ہوتے بنی اسرائیل میں کسی کے یہاں پر تو ذبح کر دیتا پیدائش پر، اور لڑکیاں ہوتی چھوڑ دیتا۔ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم، نسل کسی سینکڑوں سال تک یہ کام چلا۔ اتنا پاور اور جھوٹ آئیکوائز کے طور پر بھی اللہ نے کسی ظالم کو نہیں دی جتنی فرعون کو ہوئی تھی۔ چھوٹے موٹے ظلم اور چھوٹے موٹی خبریں ظلم کی سن کر ہمیں حوصلے نہیں توڑتے تھے۔ ہمیں اللہ کی کتاب سے جڑنا ہے جو ہمیں طاقت دے گی۔ اب سے پہلے مسلم قوموں کے ساتھ کیا کیا ہوا، صحابہ اکرام نے جب کفار مکہ کے ظلم کی شکایت اللہ کے نبی سے کی تھی تو حضور نے بھی ایک بات بھی، تم نے بڑی جلدی کر، تم کہتے ہو بتا مسئول کو مدد کب آئی تھی اللہ کی، تھوڑے سے ظلم پر
ارے تم سے پہلے ایسے مسلمان تھے جن کو ظلم کی انتہا ان پر ہوئی کہ ان میں سے کسی ایک کو لایا جاتا لوہے کی کنگھیوں سے جسم سے گوشت کو الگ کر دیا جاتا کسی ایک کو لایا جاتا اس کے سر سے لوہے کی آری سے اس کو چیر کے دو ٹکڑے کر دیا جاتا پھر بھی اللہ کے دین سے بنی ہے تم نے بڑی ضرورت کیا ان کا سو وقتی طور پہ کچھ بھی کر رہے ہیں لوگ کتنی جھنڈے چڑھاتے کتنی اپنی طاقت کے نشے پہ چور ہو کر مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے کتنے عوام آئے لوگ لیکن ایک مسلمان تلواروں کے سائے میں توپ کے دہانے پر بھی ایک منٹ کے لیے بھی اپنے دل میں یہ نہیں آنے دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی پر طاقت ہمیشہ سوچتا ہے سب سے پاورفل طاقت وہ ہے جو اللہ ہوا ہمارے ساتھ یہ وقت ان کو پاور ملا اس کے نشے میں کچھ بھی کرے یہ لوگ لیکن وہ مالک اور ملک سب دیکھا ہے ابھی تھوڑی جھوڑتی اللہ ان کو اللہ ٹائم بھی کرے گا انشاءاللہ تو ایسی خبریں ایسے واقعات دیکھ کے کبھی بھی حوصلہ نہیں توڑنا قرآن میں یہ طاقت ملتا ہے مضبوط ایمان پر قائم رہنے کا نسخہ ہوا اس کی کتاب بتاتی تو پھر قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے وبغى علیہم شر جیسی اور ظلم کیا قارون کا کیا گناہ تھا جس کی وجہ سے اس کو زمین پر دھسا گیا کفر تو تھا ہی تمام نبیوں کی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بات کی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ میری قوم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو وہی تمہارا خطر تو کفر تو گناہ تھا ہی لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پچھلی حکومتوں میں ہر حکومت کے ساتھ جیسے شرک ایک مرکزی ان کا بیماری اور گناہ تھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ان کی قوم کی پہچان بنا ہوا گناہ بھی ہوتا تھا یہ قوم تھی جو شرک بھی کرتی تھی اور عام طور میں کبھی نہیں کرتی قوم لوط تھی شرک بھی کرتی تھی اور مغفرت بھی کرتی تھی سب سے پہلے LGBT جو تھے اس بھی اسی قوم کے تھے تو ہر قوم کے قارون کے ساتھ بھی یہ معاملہ کفر میں لفظ تھا اللہ کا باغی تھا لیکن ایک اور خصوصی طور پہ گناہ تھا اس کا جس کو قرآن نے ذکر کیا جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھسا دیا گیا وہ کیا تھا اللہ کی ایک آیت اسی کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ ہم نے اس کو خزانے دیے قارون اب خزانے کتنے دیے کتنی دولت کا وہ مالک تھا اس کو اللہ نے کیسے بیان کیا اندازہ نہیں من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة جہاں اس کا مال اور دولت پڑی تھی جہاں اس کے خزانے گودام میں رکھے ہوئے تھے اس گودام اور تجوری کی چابیاں اتنی بھاری تھی کہ نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت اس کو اٹھا نہیں پاتی تھی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے مال اور دولت کا مالک تھا اللہ نے یہ نہیں کہا اتنے عرب اور اتنے خان اور اتنے سونا اور اتنا چاندی اس کے پاس تھا صرف یہ بتایا جہاں اسٹوریج تھا اس کا مال گودام کہہ دیجیے تجوری کہہ دیجیے روم کہہ دیجیے محل کہہ دیجیے جہاں وہ اپنا مال دولت سونا چاندی رکھتا اس کے لوگ اور تجوری کے جو بند کرنے کی جو چابیاں تھی اتنی باری تھی ایک جماعت اس کو بہت مشکل اٹھا پاتی تھی چابیوں تجوری کی چابی اتنی باری کہ نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت اس کو اٹھا نہیں پاتی تھی تو خزانہ کتنا ہوگا کتنے گودام بڑے بڑے بھرے ہوں گے مال و دولت سے سونے اور چاندی سے
اس ماں اڑ کے کہتے ہیں 10 سے لے کے 40 کروڑ کی ٹکڑی، اتنی تعداد آدمی ہوگی، چابیاں اٹھاتی تھی اس نے، اتنا وہ مالدار. اب مالدار ہونا یہ بھی گناہ ہے. اپنے آپ میں فی نفسی مالدار ہونا گناہ تو نہیں ہے. کیا مالداری کی وجہ سے اس کو زمین میں دسا ہے؟ نہیں، مالداری کوئی گناہ نہیں ہوتی. صحابہ کرام میں عبد الرحمن بن عوف بعد میں کتنے مالدار ہو گئے، عثمان غنی، ابو عبیدہ، کتنے مالدار لوگ تھے، بڑے تاجر بزنس مین لوگ تھے، خوب ان کے پاس مال تھا. مالداری اپنے آپ میں عیب نہیں. اللہ کسی کو مال دے دے یہ گناہ نہیں. اس گناہ کیا تھا؟ زمین نے کیوں دسایا گیا؟ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. یہاں سے پتا چلتا ہے اس کی قوم نے قارون سے کہا کہ قارون اترا مت، پھول مت. اللہ تعالیٰ اترانے والے کو پسند نہیں کرتا. اس آیت میں اللہ نے قارون کی ایک صفت بتائی کہ اس کا پہلا گناہ اس کا یہ تھا کہ اپنے مال کو اتراتا تھا، اپنے مالداری پر گھمنڈ کرتا تھا، اپنے مال پر پھولتا تھا. اللہ نے اس کو مال اور دولت سے نوازا، اس کو اللہ کی عطا اور نعمت نہیں سمجھ کر اس نے اپنا ہنر سمجھا اور اس پر اتراتا گھومتا پھرتا تھا. یہ جو ہے نا اللہ کفرا، اتراؤ مت، بھولو مت. یقین جانیے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اترانا اور بھولنا. جب ایک انسان کے اندر یہ صفت آتی ہے اترانا اور بھولنا، اللہ تعالیٰ جب اس کو کچھ عطا کر دیتا ہے، مثلا یہ مال دیا، اللہ کسی کو عہدہ دیتے ہیں، کسی کو علم دے دے، کسی کو طاقت دے دے اور کسی کو مال دے دے، یہ اللہ کی نعمت ہے. جب یہ آتی ہے اور ساتھ میں تقوی، پرہیزگاری اور صحیح ایمان نہیں ہوتا ہے تو پہلی صفت اس کے اندر یہ آتی ہے کہ وہ پھولتا اپنے مال پر، اپنے جاؤ پر، اپنے عہدے پر، اپنے علم پر، بسا اوقات اپنے تقوی پر. میں متقی، میں نیکوکار، باقی سب خسار و فاجر. میں مالدار، باقی سب کمزور اور غریب. ان کا حق نہیں ہے کہ میرے پاس بیٹھے سیدھے منہ بات کرنا بند کر دیتا. کوئی آتی اتراتا ہے پتہ کیسے چلے؟ اب تو سب پتہ چل جاتا ہے، اترا رہا، یہ پھاڑ رہا، ہمارے مانوڑی میں دیکھو یہ پھول رہا، اس کے اندر تکبر آ گیا. تو پہلی اس کی علامت یہ ہوتی ہے اس کے اندر تبدیلی نمایاں ہو جاتی ہیں، اس کے چہرہ چینج ہو جاتا ہے، اس کی گفتار بات چیت کا انداز چینج ہو جاتا ہے. اپنے سے جو اس کے زوم میں نیچے کمزور اور ہلکے لوگوں کو سمجھتا ہے، ان سے بات چیت کا انداز کا چینج ہو جاتا ہے. ہمیشہ تیزی میں، غصے میں، بھاری بد سے، بغیر کچھ ان کو سمجھے میں ان سے گفتگو کرتا ہے. لباس میں تبدیلی آ جاتی ہے. یہ چند علامات ہیں اتراڑی. اس کی چال ڈھال رنگ گرج کی ایک ایک ادا سے اس کے اندر کبر نظر آتا ہے. اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میری یہ صفات رذیلہ لوگوں کو پتہ چل چکی ہے. میرے پیٹ پیچھے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کے اندر کتنی تبدیلی آ گئی. اللہ نے تھوڑا مال دیا اس کو، اس کی بولی چینج ہو گئی. اللہ نے تھوڑا اس کو علم دیا، اس کے چال ڈھال چینج ہو گئی. اللہ نے اس کو تھوڑا پاور دیا، عہدہ دیا، یہ تو کسی کو سمجھ ہی نہیں رہا، یہ سیدھے وہ کسی سے بات ہی نہیں کر رہا. اور یہ صفات جب کسی کے آتی ہے وہ لوگوں کی محبتیں کھو دیتا ہے. اور لوگوں کی محبت ہے، یقین جانے اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت اور اللہ کی رضا کی دلیل ہے کہ آپ سے لوگ محبت کریں. اور کسی اترانے والے سے
اللہ کہہ رہا ان اللہ لا یحب الفریحین، اللہ محبت نہیں کرتا، اور اگر اللہ محبت نہیں کرتا تو لوگ اسے محبت کب کریں گے؟ لوگوں کو لگے گا یہ تو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا، ہمیں کچھ توجہ ہی نہیں دے رہا، ہم نے خود تو فرق کر رہا ہے، بھلے وہ کیسے ہی فرق سکتے کسی فیلڈ کا، تو لوگ محبت کریں گے اس سے، اور جس سے لوگ محبت نہیں کرتے اللہ کو محبت نہیں کرتے۔ وہ حدیث قدسی کے اندر ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان کے جبریل سے کہتا ہے جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل آسمانی دنیا کے فرشتوں سے کہتا ہے کہ رب تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، چنانچہ جبرائیل سمیت تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور اخیر میں اللہ اس کی محبت امید پہ اتار دیتا ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اصل کمائی یہ ہے کہ لوگ آپ سے محبت کریں، یہ آپ نے اگر حاصل کر لیا لوگوں کی محبت، یقین جانے اللہ سے راضی، اور اللہ راضی ہو جائے پھر کیا چاہیے کسی کو؟ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت سے بڑی نعمت کسی کو پاک ہے؟ جنت سے بڑی نعمت جنتی جنت چلا گیا، اللہ پوچھے گا یا اہل الجنہ، اے جنتی ہوں راضی ہو، خوش ہو؟ اللہ خوش کیوں نہیں ہوں گے؟ تو نے کتنا دے دیا، جب کسی کو نہیں دیا ہمیں دے دیا، سب کچھ دے دیا جنت کی شکل میں۔ اللہ کا اور کچھ دوں اس سے افضل، اس سے بہتر؟ اللہ جنت سے بہتر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ ہاں جنت سے بہتر؟ اللہ ضرور دے۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں احل علیکم رضوانی فلا اسکت علیکم بعدہ ابدا، میری خوشی میں نے تم پہ آج حرام کر دی، میں تم سے خوش ہوا، آج کے بعد تم سے کبھی کوئی ناراض نہیں ہوں۔ اللہ نے، اللہ کے نبی کو جنت سے بڑی نعمت تھا کہ اللہ کسی سے راضی ہو جائے اور کبھی اس سے ناراض نہیں ہوئے۔ اور یقین جانے جو اتراتا ہے، جو بھولتا ہے، جو وہ لوگوں کو حقیر و فقیر سمجھتا ہے، جس کے اندر کبر کی صفت آ جاتی ہے، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ یہ آیت بہت سخت آیت ہے، جہاں قرآن کے اندر یہ آیت ہے اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں، اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کم سے کم ان صفات سے تو آپ اپنے آپ کو روکے ہی روکے۔ قرآن میں جہاں یہ آ جائے ان اللہ لا یحب، اللہ یقیناً کو پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، وہ پیچھے جو صفت بتائی ہے اس صفت سے اپنے آپ کو بچیں گے۔ اور یہاں صفت بتائی ان اللہ لا یحب الفریحین، اللہ تعالیٰ کی اترانے والوں سے، بولنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ قارون کی قوم کے نیک بزرگ قسم کے لوگ نصیحتیں کرنے، جو نیکوکار بزرگ، اس لیے کہا جاتا ہے بزرگوں کے پاس بیٹھا رہنا، جو سامنے اور نیک بزرگ ہوتے ہیں ان کو وقت دیا کرے۔ یقین جانے اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں سے کبھی ایسی باتیں گلوا دیتا ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ مثلا قارون کے قوم کے نیک بزرگ اس کو کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ اترا مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں۔ آگے کیا کر رہے ہیں؟ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، ارے جو اللہ نے تجھے دیا ہے نا اس کے ذریعے تو آخرت کی زندگی حاصل کر۔ یہ دنیا چند روزہ دنیا ہے، یہ چھوٹ جائے گی تجھ سے، ہمیشہ ہمیشہ کی نہیں ہے۔ جو نعمت تجھے ملی ہے اس نعمت سے تو آخرت کیسے سنوار سکتا ہے یہ دیکھ، کتنی بہترین نصیحت۔ وَابْتَغِ مَا آتَاكَ اللَّهُ، اللہ نے جو تجھے عطا کیا اس کے ذریعے آخرت حاصل کر۔
اللہ نے کیا دیا تھا اس کو؟ کیا دیا تھا اللہ نے؟ مال دیا تھا نا، خزانے دیا تھا نا. کیا معنی ہوا صاحب کا؟ مال کے ذریعے تو آخرت حاصل کر. اللہ نے جو کوئی دیے اس کو دیا ماں. اب مال سے تو آخرت کیسے بنا سکتا ہوتے ہیں؟ اور مال سے آخرت کیسے سمجھتی ہے؟ مال کو ان راستوں میں خرچ کریں جو آخرت کے لیے ذخیرہ بن سکے. ہم کرتے ہیں ہمارا مال وہاں خرچ ہو جس سے ہماری وہ دنیا جو موت کے بعد شروع ہوگی وہ سو ہے. وہ راستے کیا ہے سب کو پتا. اللہ کا دین، اس کی مسجدیں، اس کے مدارس، اللہ کے دین کی دعوت، اس کی نشر و اشاعت، اللہ کی مخلوق، ان کی فلاح و بہبودی، مسکین غریب ان کی آہ کو صحیح دور کرنے کے لیے، مصیبتیں دور کرنے کے لیے یہ راستے آخرت بنانے کی. لیکن ماں کی محبت جب انسان کے اندر آتی ہے اس کو یہ راستے نظر نہیں آتے. دنیاوی امور میں جس کو فیلڈ بچی کے نام سے یاد کرتے ہیں وہاں پر وہ بات خرچ کر دے گا. لیکن وہ راستے جن راستوں پہ مال دینے سے ان کا مال سیو ہو رہا ہے، نہ جانے اللہ کتنے سے ملٹیپلائی کر کے قیامت کے دن آخر پر اس کو دے گا. اس دن جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے. اربوں خربوں کا سونا، زمین بھر کے سونا فدیے میں انسان دے دے، عذاب سے نہیں چھوٹ پائے. ایسے میں وہ مال ہی کام آئے گا جو مال اسے دنیا میں اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں دے دیا، اللہ کی خوشی کی نہیں. اس لیے ہاتھ کو روکی نہیں. کوئی مجھے کوئی بہانہ نہ تلاشے، اللہ کے دین میں دینے کی دے دے. کیونکہ یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ مرتے وقت بہت کم چیزیں انسان کو یاد آئے گی. مرتے وقت موت کا وقت کیا ہوگا؟ ساری حقیقت کھل جاتی ہے. آخرت، قبر، عذاب، ثواب، اللہ کی توحید سب سامنے رہتی ہے. کہ آنکھ بند ہو رہی ہے تو آنکھ بند ہوتے وقت فرعون کو بھی اللہ یاد آ گیا تھا. کہا تھا میں اللہ موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. کیونکہ وہ وقت ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب سب حقیقت کھل جاتی ہے. موت کے وقت آدمی تمنا کیا کرے گا؟ سورہ منافقون کے آخری رکوع کے اندر یہ بات درج ہے. نماز، روزہ، حج، صلہ رحمی سب نے کی ہے. لیکن موت کے وقت آدمی کیا کہے گا؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اللہ تھوڑا مہلت دے دے، تھوڑا وقت دے دے، صدقہ کر کے نیک بن جاؤں. ساری نیکی آتی آ رہی ہے. نیکی یاد کون سی آ رہی ہے؟ تیرے راستے میں کچھ دے دوں اور نیک بن جاؤ. اندازہ لگائیے اللہ کے راستے میں مال سر اور خرچ کرنے کا کتنا بڑا کام ہے. ان بزرگوں نے یہی کہا جو اللہ نے چیزیں دیا ہے اس کے ذریعے تو آخرت تلاش کر، آخرت حاصل کر. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. یعنی مت بھول کے دنیا میں جو تجھے عطا کیا گیا ہے اس میں تیرا حصہ کیا ہے. دنیا میں تیرا حصہ کیا ہے؟ تیرا خود کا دنیا میں کیا ہے اس کو مت بھول. اس کی کئی تفسیر علماء نے کی ہے. سب سے بہترین تفسیر اللہ کے نبی کے ساتھ کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں یقول العبد مالی مالی انما مالی ثواب. بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال. نبی فرماتے ہیں اس کا مال صرف 3 طرح کا. من اکل وافنا ہے، جو کھایا فنا کر دیا. اور لبس فابلا، پہنا پرانا کر دیا. اور آتا وقتانا، اور جو اللہ کے راستے میں دے دیا. یہ 3 مال ہے اس کا دنیا میں حصہ. یہ 3 ہی ہے. کھا کے ختم کر دے، پہن کے پرانا کر دے، اللہ کے راستے میں دے کے آخرت کا ذخیرہ کر دے.
ما سوا ذلك فهو غائب وتاركه للناس، اس کے سوا جو کچھ وہ چھوڑ کے جانے والا ہے لوگوں کے لیے. یہ ہے دنیا میں حصہ انسان. اب کھا کے ختم کرتے، پہن کے پرانا کرتے، اللہ کے راستے میں دے کے ذخیرہ کرتے ہیں. اس کے سوا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. انہوں نے یہی کہا مت بھول جو دنیا میں تیرا حصہ ہے. بعض علماء تفسیر کرتے ہیں اس کی کہ انسان کا دنیا میں حصہ کیا ہے، خود اس کا کیا دنیا میں اس کا حصہ وہ جو اس سے جدا نہ ہو، جو اس کے پاس. ہمارے پاس ہماری خود کی کیا چیز ہے جو ہمیشہ رہتی ہے؟ نیکی. یہی ایک چیز ہے جو دنیا میں ہمارا حصہ ہے. دنیا دارالعمل اللہ نے وقتی طور پہ بھیجا، اس میں جو چیزیں اللہ کی خوشی کے لیے کرتی وہ ہے ہمارا. کیوں؟ یہ کبھی ہم سے جدا نہیں ہوگی. کب تک؟ یہ کب تک ساتھ رہیں گی؟ جب تک کہ ہماری زبان سے یہ نہ نکلے. اللہ توفیق دے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ راستہ دکھا دیا جنت کا. تو نہ دکھاتا یہ، نہ ہدایت دیتا تو ہم نہیں آتے. نیکی کا ساتھ چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ کیا آپ کے مد نظر صرف اللہ کی خوشی تھی، اللہ کے لیے، اس کا ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وہی ہے دنیا میں ہم. بعض مفسرین نے اور بھی اس کی بہترین تفسیر فرمایا انسان کا حصہ دنیا میں کیا ہے؟ اس کا نفع جو اس کے ساتھ رہے گا. اور ایک شاعر نے بھی کہا تھا نصیبک مما تجمع الدہر کلہ ریدان طلع فیہما وحنون. انسان دنیا میں تیرا حصہ، تیرا ساتھی وہ کفن ہے جو تجھے موت کے بعد اڑایا جائے گا، اور وہ خوشبو ہے جو تیرے جسم پہ لگائی جائے گی میت کے بعد. اس کے سوا ساتھ کیا جاتا ہے؟ کفن، دو کپڑے، دو چادریں اڑا دی جاتی ہے، اس پہ خوشبو لگا دی جاتی ہے. یہ دو چیزیں انسان کے ساتھ کفن کرتی ہیں. مت بھول دنیا میں تیرا حصہ کیا ہے. ابھی میں تیسری نصیحت قارون کو ان کے بزرگوں نے وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، احسان کر. مالدار کھانا، ایک مالدار کو، گھمنڈی متکبر مالدار کو نصیحت کر رہے ہیں بزرگ. یہ تیسری نصیحت یاد رکھیں، میں اگلے ہفتے پوچھ بھی سکتا ہوں. احسن، احسان کر. کیسا احسان؟ جیسے اللہ نے تجھ پہ احسان کیا. کس پہ کا احسان؟ لوگوں پر احسان. کیا مطلب؟ بغیر سلے کے کہ تجھ سے اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، اللہ نے تجھے خزانوں کا مالک بنایا. یہ احسان ہے. تو بھی لوگوں پر احسان کر بغیر سلے. امید مت رکھ کہ تو کسی کی مدد اس لیے کرے کہ تجھے کچھ ملے. یہ کمال ہے، یہ کمال ہے انسان کی نیک ہونے کہ ایک انسان کسی کی مدد صرف اللہ کی خوشی کے لیے کرے، بدلے میں کچھ نہیں چاہیے. سورہ طیر پڑھا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہم مسکینوں کو اور قیدیوں کو صرف اسی لیے کھلاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اور کہتے ہیں کہ تم سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ماں کو چھوڑو، کوئی شکر بھی نہیں چاہیے کہ تم مجھے یہ کہو کہ بہت بہت شکریہ تم نے یہ کہا. کیا نیکی ہوگی، کیا لوگ ہوں گے وہ. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا.
ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم شکریہ ادا کرو ہمارا، اس لیے مسکینوں کو کھلاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو۔ احسان کر لوگوں پر، اس وجہ سے نہیں کہ تجھے کچھ دیں گے، کچھ بدلہ ملے گا۔ اللہ نے بغیر کچھ سینے کے تجھے دے دیا تو بھی لوگوں کو دے، لوگوں کے کام آ، لوگوں کی مدد کر، لوگوں کے لیے اپنی وجہ بچھا دے بغیر کچھ ریٹرن گفٹ کے۔ دل میں تمنا مت باندھ کہ اس کی مدد اس لیے کر رہا ہوں، مجھے اس سے یہ چاہیے، یہ قرض ہے۔ بے لوس محبتیں کرنا سیکھے، لوگوں سے بے لوس تعلق بنانے سیکھے اور اس کا فائدہ دنیا میں دیکھیں۔ آپ کسی سے بغیر گرج، بغیر کسی معاوضے، بغیر کسی لالچ اور فائدے کے کسی کے کام آ رہے، اس کا فائدہ آپ خود دنیا میں دیکھیں گے، اللہ دکھائے گی، کیونکہ اللہ شکور ہے، قدردان، کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، اس کی قدر کرتا ہے۔ بزرگوں نے یہی کہا، احسن کما احسن اللہ الیک، لوگوں کی مدد کر، احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پہ احسان کیا۔ احسان کی ایک اور تفسیر حدیث سے ملتی ہے، حدیث جبرائیل کے اندر کہ جبرائیل آ کے اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے اور پوچھا احسان کیا ہے، احسان کا معنی پوچھا، آپ نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان کا مطلب یہ کہ تم اللہ کی عبادت کر ایسے جیسے تم اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ تم اللہ کو دیکھ رہے۔ موسیٰ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تجھے، دنیا کی آنکھوں میں، دنیا میں کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، زندگی میں نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے کیا کہا؟ لن ترانی، ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اگر دیکھنا چاہتا ہے میرے روم اور جلال اور دبدبے کو، دیکھ لے پہاڑ، اللہ نے پہاڑ پہ تجلی بھیجی جیسے اس کی شان ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو گیا۔ تو اللہ کو احسان یہ کہ تو اللہ کی عبادت کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتا، ناممکن ہے، تو کم سے کم کیا کر؟ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ تو یہ جذبات دل میں پیدا رکھ ہمیشہ کہ وہ اللہ تجھے دیکھا ہے، اور یہ صفت انسان کے دل میں ایک ہنٹر والا بیٹھ جاتا ہے دل میں، جب یہ دماغ پائی جاتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور ہمیشہ تو یہ یاد رکھیے اللہ دیکھ رہا ہے، یقین جانیے گناہ کرنا مشکل ہو جائے۔ آج گناہ آسان کیوں ہے؟ کیونکہ یہ چیز نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ باپ باہر گیا ہوا ہے، ماں مشغول ہے، بھائی کام پہ ہے، دوست احباب دیکھ نہیں رہے، اکیلا ہوں، بند کمرے میں ہوں، کر لو گناہ۔ شوہر دیکھ نہیں رہا ہے، بھائی دیکھ نہیں رہا ہے، کچھ بھی، مرد ہو یا عورت، سب سے چھپ چھپا کے کچھ کر لی۔ لیکن یہ صفت آ جائے اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک احسان کی نیکی کرتے وقت ہمیشہ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی رضا مجھے مقصود ہے، میری چاہت ہے کسی کے لیے کروں، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے کسی سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اور زمین پر فساد مت کر، یہ چوتھی نصیحت۔ اور یہاں بھی یہی لفظ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اترانے والوں سے محبت نہیں کرتا، فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ زمین پہ فساد لگتا ہے۔ فساد کیا؟ سب سے بڑا فساد اللہ کے ساتھ شرک، دنیا کا سب سے بڑا فساد کہ اللہ کے ساتھ شرک، اور دوسرا اللہ رسول کی ہر نافرمانی دنیا میں فساد کا جگہ بنتی ہے، اور تیسرا اپنی ذات سے بدامنی
اختلاف، انتشار، جھگڑا، ان چیزوں کا ذریعہ مت بن، لوگوں کو توڑنے کا ذریعہ مت بن، لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ مت بن، زمین پر بدعملی پھیلے اس کا ذریعہ مت بن، نظام خراب ہو اس کا ذریعہ مت بن، لوگوں میں اختلاف انتشار ہو اس کا ذریعہ مت بن، گھر ٹوٹے، سماج ٹوٹے، نظم ٹوٹے، مسجد کا، گھر کا، ملک کا ماحول خراب ہو اس کا ذریعہ مت بن۔ یہ فساد کا سب چیزیں آتی ہیں، تیری ذات سے فساد نہ پھیلے، تو سراپا لوگوں کے لیے امن کا باعث ہو، جوڑ کا باعث ہو، محبت کا باعث ہو، امن و آستی تیری ذات سے پھیلے، یہ ایسا زمین کے فساد ہوتا ہے۔ یہ یہاں تک تو چار نصیحتیں قوم کے لوگوں کی، بزرگوں کی، قارون کو۔ اب یہاں سے واپس اس کا جواب شروع، قال انما اوتیتہ علی علم من عندی، یہ جواب دے رہا ہے قارون کے، دیکھو تو یہ جو میرے پاس جو کچھ ہے یہ میرے علم کی وجہ سے، یہ جو تم کہہ رہے ہو نا اللہ نے دیا ایسا ہوا، نہیں، یہ میرا خود کا علم ہے جو میرے پاس ہے، اس کی وجہ سے مجھے ملا ہوں۔ علم سے مراد میرا ہنر، میری معلومات، جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا میں نے ہاتھوں سے کمایا، میری محنت کی ہے، میری بپوتی ہے، وہ کئی طرح کی لوگ باتیں۔ قارون نے بھی کہا کہ یہ دنیا میں جو مجھے ملا یہ میرے ہنر ہے ہی نہیں۔ اب علم کون دو طرح کا ہے، اس کے بعد دنیا میں علم تھا، دنیاوی ہنر، دنیاوی معلومات تھا۔ اس نے سوچا میری اس معلومات اور ہنر کی وجہ سے یہ خزانہ میں نے جمع کیا۔ آگے اسی غلط کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون هو من اشد منهم قوة واکثر جمعا، یہ اس کا جواب اللہ نے دیا، تو دیکھتا نہیں، تو یہ معلوم نہیں تجھ سے پہلے اللہ نے کتنی نسلوں کو مٹا دیا، ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، جو تیرے سے زیادہ طاقتور بھی تھے اور جماعت میں افرادی قوت بھی زیادہ تھی ان کی۔ یہ عاد اور ثمود تیرے سے پہلے کے تھے، ان کا ہنر، ان کا علم، ان کی طاقت تو نہیں جانتا، کتنے طاقتور قداور تھے، کتنا ہنر تھا، اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کے بیانات بنا دیتے تھے۔ تو میں علم کی بات کرتا ہے، اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا۔ کیا ہے اللہ کے ساتھ، تیری قوت کیا ہے، یہ وقتی طور پر مجھے اللہ نے دیا ہے، اس کو تو اپنا علم جانتا۔ اس مکالمے کے بعد اللہ فرماتا فخرج علی قومہ فی زینتہ، یہ دوسرا گناہ اس کا۔ ایک تو خود اتراتا تھا، یہاں پہ بس نہیں کیا، اس کو پریکٹیکل نافذ کیا، نکلا اپنے زیب و زینت کے ساتھ اپنی قوم پر، یعنی اپنے مال اور دولت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا کہ میں کتنا پاورفل ہوں، کتنا اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ اور یہ وجہ رہی قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جب لوگوں کے سامنے نکلا اپنے زیب و زینت، اچھے کپڑے، اچھے جوتے، اچھی چیزیں لے کے، جاوا چلا لے کے جب نکلا تو وہ لوگ جو دنیا پر تھے، دنیا چاہتے تھے، انہوں نے کہا کاش ہمیں بھی وہ مل جاتا جو قارون کو ملا۔ آج یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کمزور طبقے کے لوگ ایمان میں، ارے یار اس کے پاس اتنا پیسہ، اللہ مجھے بھی دے، اس کے پاس اتنی طاقت مجھے بھی مل جاتا، اس کے پاس اتنا یہ مجھے بھی مل جاتا، یہ ہوتا مجھے بھی مل جاتا۔ اور تو اور کیا مرد، کیا عورت، کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا دیندار، کیا بدین، کیا امام، کیا مقتدی، سارے کے سارے دنیا میں اللہ من رحم ربی یہی چاہتے ہیں کہ جو دوسروں کو ملا دنیا میں ہمیں مل جائے۔ اور اب تو لوگ آئیکن بناتے ہیں کن لوگوں کو، حرام خور قسم کے لوگوں، ارے اس کے پاس بلیک کلر کی اسکارپیو، اور اس کے پاس دینم پین پیسوں کی، اور اس کا اتنا بڑا گروپ،
جب نکلتا ہے تو اتنے سارے لوگ نکلتے ہیں. یہ قارون قسم کے لوگ ہیں کہ نہیں آج ہماری ملت میں؟ ایک نمبر کے حرام خور ہوتے ہیں، لیکن اپنی حرام خوری اور جیب و زینت کا اظہار ایسا کرتے ہیں عام نوجوان طبقے ان کو دیکھ کر گمراہ ہوتے ہیں. ارے یار، ہمارے بھی ایسا کیپ ٹاپ ہونا چاہیے تھا، ہماری بھی گینگ ہو رہی تھی ایسی، ہم بھی ایسے لوگوں اٹھتے بیٹھتے، کاش ہمارے گھر کے پیچھے گاڑیوں کا پروٹوکول ہوتا. یہ خود گمراہ اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. قانون نے بھی یہ کیا، اپنی زیب و زینت کو اظہار کیا تو وہ جو لوگ کمزور طبقے کے لوگ تھے ایمانی لحاظ سے، انہوں نے بھی خواہشیں کی ہمیں بھی قانون جیسا مل جاتا. ان کا بھار بھی قانون نے اپنے اوپر لیا. آج کئی قانون گھوم رہے ہیں ہمارے سفوں میں، نہیں گھوم رہے. ان کی کیب دیکھو، ان کی گاڑی دیکھو، ان کی خرچے دیکھو، اپنی ہر چیز کی نمائش کرتے، اظہار کرتے زینت کا. آج اس ملک پہ گئے، آج اس ملک پہ گئے، آج اتنی گاڑی اٹھائی، آج اتنی گاڑی لانچ ہوئی، آج اتنی بڑی پارٹی، اتنے لوگوں کو کھلایا. ہم جیسے کمزور لوگ بیٹھے گا ٹھیک ہے نہیں یار، کاش ہماری بھی کیب ہوتی ہے، ہمارے پاس بھی پیسہ ہوتا، ہم نہیں ہو کرتے. یہ بھی دیکھتے پیسہ کہاں سے لیا اس کا اشر کیا ہوگا. یہ قانون والا اشر. اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. اب یہ دوبارہ ان کی بات کو پورا کر رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. اور وہ لوگ جن کو اللہ نے علم دیا تھا، ایک علم کا ذکر ہے قارون کا علم دوسرے کا، اور یہاں ایک علم کا ذکر اور ہے. اس علم سے کون سا علم مراد ہے جو یہ کہنے میں مجبور کرتے کہ خرابی ہو تم پر، جو تم دیکھ رہے ہو اس سے بہتر تو وہ چیز جو اللہ کے پاس ثواب ہے. اللہ کے پاس جو ثواب ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے، اور وہ ثواب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، نیکی کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو جو دیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس قانون کے مقابلے. یہ کون سا علم انسان کو یہ بات کہلواتا ہے کہ حرام خوروں کو مت دیکھو، ان کے چاو جلال پیسوں کو مت دیکھو، یہ وقتی ہے، ختم ہو جائے گا. ان کی وجہ سے، ان سے متاثر ہو کر تم خود گمراہ مت ہو جاؤ. اللہ کے پاس جو ثواب ہے وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے، اور وہ ثواب اللہ دے گا مومن کو، نیکی کرنے والے اور صبر کرنے والے. یہ کون سا علم ہے؟ یہ اللہ کا علم، اس کی شریعت کا علم. جس کے پاس ہوگا وہ ایسی دنیا کی ٹیپ ٹاپ سے کبھی متاثر نہیں ہوگا، کبھی دل میں چاہت نہیں پڑے گا کہ ایک سے دو ہو جائے، موٹر سائیکل سے کار ہو جائے، اور کار سے مچھلی ہو جائے، مکان سے بنگلہ ہو جائے، بنگلے سے بڑا محل ہو جائے. اللہ جس حال میں اس کو رکھے گا اس کی زبان سے مصیبت بھی یہی نکلے گا الحمدللہ علی کل حال، کہ اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے. وہ ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھے گا جو ان سے کمزور ہے، بڑے لوگوں کو نہیں دیکھے گا جس کو اللہ نے علم دیا ہے. ان کو دیکھے گا جن کے پاس چھت نہیں ہے، جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، جن کے ماں باپ کو اولاد نہیں ہے، ان کو دیکھے گا. اللہ نے مجھے اتنا دیا، اربوں لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں ان کے پاس وہ نہیں ہے جو میرے پاس ہے. یہ علم جو شریعت کا علم ہے وہی اس کو دکھاتا ہے. انہی باتوں کے بعد اللہ نے وہی بات فَقَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پہ دسا دیا، اس کو اور اس کے گھر والوں، اس کے گھر کو، اور کوئی بھی ٹکڑی، کوئی بھی جماعت اس کی مددگار ثابت نہیں ہوئی، نہ وہ خود اپنی مدد کر پائے. اترانے کے بعد اپنے مال اور دولت اور زینت کا اظہار کیا، قوم پر نکلا، قوم کے لوگوں نے اس کو دیکھ کے دنیا اس جیسی حاصل کرنے کی تمنا پا لی. یہ
تکبر اور لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنا. اللہ نے یہ عذاب اتارا کہ زمین میں دسا دیا ہے. یہ زمین میں دسنے کا عذاب حدیث کے اندر بھی آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو زمین میں دسایا اور قیامت تک دستا ہوا چلا جائے گا جو اپنی ازار لٹکاتے ہوئے اپنی قوم کی طرف نکلا. اس سے مراد قارون ہے. پر حدیث میں اضافہ کتنا ہے؟ اپنی ازار تہبند پینٹ اور جو نیچے پہننے کی چیز ہے اس کو لٹکاتے ہوئے نکلا گھمنڈ کے اندر. اللہ کو زمین میں دسا دیا. تو یہی سے بات نکلی کہ زمین پر جب آدمی چلتا ہے اور جو نیچے کپڑا پہنتا ہے پینٹ تہمت ازار سلوار کچھ بھی جینس اس کو اگر ٹکنے سے نیچے لٹکاتا ہے تو یہ بندہ اللہ کی نظر میں مثل قارون ہے. کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے. زمین پر کپڑوں کو گھسیٹتے ہوئے چل رہا یہ قارون کی صفت ہے. اللہ کے نبی نے اس امت کے مردوں پہ حرام کر دیا کہ وہ اپنا کپڑا لٹکائے ٹکنے کے نیچے. یہ حرام ہے. اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں صاف طور پہ اس کو گھمنڈ کہا. یہ گھمنڈ ہے. کہتا ہم گھمنڈ شکل دکھاتے ہیں. صرف ابوبکر صدیق کی جو صفت تھی وہ اس سے استثنا ہے کہ ان کے بارے میں خود نبی نے کہہ دیا کہ آپ کا کپڑا اپنے آپ نیچے آ جاتا ہے. آپ کے اندر گھمنڈ نہیں ہے. باقی حدیث کے اندر صاف موجود ہے کہ ایسا بندہ متکبر ہے جو اپنے لباس کو ٹکنے کے نیچے لٹکاتا جو حرام ہے. اس کا گناہ اتنا بھاری بتایا. فرمایا ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا نہ ان کو پاک کرے گا الٹا ان کو دردناک عذاب دے گا. 3 طرح کے لوگ کون کون ہیں؟ ابو سر نے پوچھا کون ایسے نقصان اٹھانے والے کون؟ مبصر ازار ہو اپنی ازار کو پینٹ کو ٹکنے سے نیچے لٹکے ہونے والا. والمنان لوگوں پر نیکی کر کے احسان جتانے والا. والمنفق سلعۃ بالخلف القاذب جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے سامان کو بیچنے والا. 3 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کرے گا نہ بات کرے گا اور نہ ان پہ نظر رحمت کرے گا. میرے بھائیوں اور دوستوں یہ مختصر تمہیدی باتیں قانون کے حوالے سے جو بتائی گئی خلاصہ اس کا یہی ہے کہ اپنے اندر دنیا کی محبت پیدا نہیں ہونے دینا. مال یا کوئی بھی چیز جو عطا کی ہے اس کو آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنانا ہے نہ کہ آخرت بگاڑنے کا. لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ نہیں بننا ہے. یہ چند باتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فرمائی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہر طرح کی تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے. مال کی محبت سے ہمارے دلوں کو محفوظ رکھے. اپنا نیکوکار بندہ بن کے دنیا بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.